عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يد ذراعه اليسرى في الصلاة رواہ البخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں نماز کی حالت میں۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 740 کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ حاضرین، سب سے پہلے جہاں سے کل ہماری بات چھوٹی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ رکوع میں قرآن مجید کو نہیں پڑھنا ہے، یہی بات ہماری یہاں سے چھوٹی تھی۔ اس کے باوجود ایک حدیث آتی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پارہ نمبر 7 سورہ 5 آیت نمبر 118۔ اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں بھی پڑھا ہے اور سجدے میں بھی پڑھا ہے، اور آیت قرآن مجید کی ہے۔ ایک طرف قرآن کو نہیں پڑھنے کا حکم ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا تھا اس کا جواب آپ لوگ معلوم کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو ذرا دیکھ لیں کتنے لوگوں کے اندر تڑپ ہے جواب معلوم کرنے کی۔ شروع کرتے ہیں یہاں سے، بھائی بتائیے آپ نے کیا جواب دیکھا ہے؟ بالکل بیچ والے بھائی، سنت مشکل جی، اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا تحقیق کر کے بتا رہے ہیں؟ اپنی طرف سے جائز نہیں ہے، اسلام میں اپنی طرف سے جائز نہیں ہے۔ بھائی ادھر والے سنیے، یہاں پر خود علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا، بھائی ہمارے روزانہ پیش آنے والے مسائل ہیں، اب نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ جی آپ کی نماز جنازہ جب پڑھائی جائے گی تب سیکھیں گے، موقع نہیں ملے گا، موقع نہیں دیا جائے گا۔ ابھی سیکھ لیجئے، فائدہ ہوگا آپ لوگوں کا۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ آپ نے خود پڑھا ہے، مطلب کیا ہے دونوں کا؟ تو مطلب یہ ہے جس حدیث میں یہ پیش کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے بول کر، وہ ایک ہی حدیث ہے، صرف ایک حدیث صحیح ہے لیکن ایک حدیث، اور جن حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے بہت سارے حدیثیں مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے اور احادیث کی دیگر کتب کے اندر بھی موجود۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے، حدیث کا قاعدہ، جب یہ ایک صحیح حدیث دوسرے بہت سارے صحیح حدیثوں کے اگینسٹ میں آتی ہے تو اس کو شاذ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ شاذ بولتے ہیں، یعنی تنہا حدیث، تنہا ہی نہ ہے، اکیلی شاذ۔ شاذ حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ اصول ہے حدیث کا، اصول الحدیث بولتے ہیں، حدیث سمجھنے کا اصول۔ جب دو حدیثیں ایسے ٹکراتی ہیں تو یاد رکھیے اس اصول کو، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو نہیں پڑھنا ہے رکوع میں، یہ بہت حدیثیں ہیں، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، وہ صرف ایک کتاب میں ہے، ایک محدث نے روایت کیا ہے، تو اس کی حدیث شاذ ہو گئی، تنہا ہو گئی۔ جب تنہا حدیث کسی دوسرے بہت سارے محدثین کے خلاف میں آتی ہے، وہ حدیث کو شاذ بولتے ہیں، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی سمجھ میں نہیں آیا ہاتھ اٹھائیے، دیکھتے ہیں کس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ درس ہے نا، یہ کوئی خطبہ نہیں ہے جمعہ کا، جو بھی آئے سنتے چلے گئے، نہیں، درس ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ بہرحال نہیں سمجھ میں آیا تو تنہائی میں مل کر کے پوچھ لیں، یہ مسئلہ الحمدللہ ہمارا حل ہو گیا۔ اور رکوع کے بعد اٹھنا، اٹھ کر کے کیا پڑھنا اور رکوع میں کیسے کھڑے ہونا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ رکوع کے بعد ہاں ایک اور مسئلہ، کیا رکوع میں ان دعاؤں کو چھوڑ کر دوسری اپنی طرف سے کوئی دعا ہم مانگ سکتے ہیں کیا؟ مثال کے طور پر کسی کو مجبوری ہے، اب رکوع میں، سجدے میں، رکوع سے بڑھ کر سجدے میں اللہ کا بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن سارے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، مسئلہ رکوع اور سجدے کا اس لیے بتا رہا ہوں، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ انکار کریں گے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے لوگ شفاعت سے انکار کریں گے، سارے لوگ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور سجدے میں دعا کریں گے، ہے نہیں؟ سجدہ کریں گے، سجدے سے تعلق رکھتی ہے بات، اس لیے بات پیش کیا، سجدہ کریں گے اور سجدے میں دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں ان دعاؤں کے علاوہ دوسری دعائیں بھی کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے دعا مانگی سجدے کے اندر، وہاں قیامت کے اندر۔ اب یہ کوئی یہ نہ کہے مولوی صاحب وہ مرنے کے بعد کا قصہ ہے، یہاں جینے کی بات کیجیے آپ،
یہاں جینے میں کیا کرنا آپ بات کیجئے. بہرحال اسلام یہ کی ہے, مرنے کے بعد بھی وہی اسلام ہے اور زندے پن پر بھی وہی اسلام ہے, تو ہمارے لیے دلیل مل گئی. تو یہاں پر رکوع میں نہیں پڑھ سکتے, رکوع میں ان دعاؤں کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہم نہیں پڑھ سکتے, نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی اور چیز پڑھ سکتے ہیں. البتہ سجدے کے اندر ہم دیگر دعائیں کر سکتے ہیں, اس بات کی اجازت علماء کرام نے دی ہے. ایک اور مسئلہ, رکوع میں کل کتنی دعائیں آپ کے سامنے پیش کی گئی؟ 7 دعائیں. کیا 7 دعائیں ایک ہی رکوع میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی, اس میں بھی بڑے بڑے علماء کرام نے آپس میں اختلاف کیا ہے, بڑے بڑے علماء کرام نے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں, اس امت کے بہت بڑے عالم ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ رکوع میں 7 دعائیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. 7 دعائیں کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور قیام بولے تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر دوسری سورت جو پڑھی جاتی ہے وہ پورا قیام اور رکوع دونوں برابر ہوتا تھا, دونوں کا ٹائم برابر ہوتا تھا. اب برابر ہونا بولے تو پوری دعائیں پڑھے تو برابر ہوتا ہے, اس لیے پوری دعائیں پڑھنی چاہیے, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. لیکن صحیح چیز یہ ہے کہ آپ ایک ایک دعا پڑھیں, ایک رکوع میں ایک دعا پڑھیں, بار بار پڑھیں, بار بار پڑھیں, بار بار پڑھیں, یہی صحیح ہے. علماء نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے. چلیے رکوع سے اٹھ جائیے, رکوع سے اٹھیے, اللہ اکبر, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. حدیث یہ آتی ہے اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد. تینوں حدیثیں ہیں, صحیح بخاری میں تینوں موجود ہیں. جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم ربنا لک الحمد کہو یا ربنا ولک الحمد کہو یا اللہم ربنا لک الحمد کہو. یہ تینوں دعائیں. یہاں شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 دعائیں ذکر کی ہیں رکوع کے بعد پڑھنے کی. کتنی دعائیں؟ 10 دعائیں. ہر چیز نئی نئی عجیب عجیب معلوم ہوتی ہے, نہیں دین ہی عجیب معلوم ہوتا ہے. 10 دعائیں, ایک دو نہیں, کتنی دعائیں؟ 10 دعائیں شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں اور 10 دعائیں صحیح ہیں. بس پڑھتے چلا جاتا ہوں, 10 دعائیں کیا ہیں ذرا غور سے آپ سنتے چلے جائیں. 3 دعائیں ابھی پڑھ چکا ہوں, ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد, واو کی زیادتی کے ساتھ اللہم ربنا لک الحمد. 3 دعائیں ہو گئی یہیں پر. اس کے بعد میں اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد, چوتھی دعا. پھر ایک اور دعا ہے اللہم ربنا لک الحمد, ایک جگہ پر ہے اللہم ربنا ولک الحمد, یہاں پر اللہم ربنا لک الحمد. اسے 5ویں دعا قرار دیا گیا ہے, انشاءاللہ فرق بتاؤں گا. پھر ایک 6ٹھی دعا ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اللہ کے لیے بیزاری مت کیجیے. بہت سارے لوگوں کو اگر سمجھایا نہیں جاتا ہے, ڈانٹا نہیں جاتا ہے تو بیزار ہو جاتے ہیں. لوگوں کی عجیب مصیبت, کوئی گالی دیتا ہے تو غور سے سنتے ہیں, کوئی جو ہے خطبے کے اندر گالی دیتا ہے غور سے سنتے ہیں, چور بولتا ہے, داڑھی کاٹنے والا بولتا ہے, کھڑموت بولتا ہے تو غور سے سنتے ہیں, مولوی صاحب کیا اچھا بیان دیے. اگر اسی جگہ پر جو ہے کوئی آدمی یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, بہت مست سے سنتے ہیں, بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, چھوڑو فرمانے دو. ایسا نہیں, کیا فرمایا ہے اسے سنیے. 6 دعائیں آپ کے سامنے کہی جا چکی ہیں. اللہم ربنا لک الحمد 6ٹھی دعا, ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. ایک سوال پوچھ لوں, 4ویں دعا اور 6ٹھی دعا میں فرق کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا, 4ویں دعا اور 6ٹھی دعا میں فرق کیا ہے؟ ایک مرتبہ اور پڑھتا ہوں, دیکھیے. 4ویں دعا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. یہ 4ویں دعا. 6ٹھی دعا اللہم ربنا لک الحمد سیم ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. کیا فرق ہے؟ وما بینہما کا فرق ہے. بتانے کے بعد یاد آ رہا ہے, نہیں سنتے ہوئے یاد نہیں آیا. وما بینہما کا فرق. 6ٹھی دعا. 7ویں دعا اللہم ربنا لک الحمد, یہی چیزیں ہیں, اس میں ایک چیز ایکسٹرا یہ ہے اہل الثناء والمرد والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور 3 دعائیں ہیں جو ذرا لمبی ہیں, اس کی وجہ سے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں, لیکن یہ دعائیں موجود ہیں, آپ اس کتاب سے رجوع کر کے ان دعاؤں کو پڑھ لیں. ایک مسئلہ, رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے, کھڑا ہونا نہیں ہے, کھڑا ہونا ہے. اچھا ایک بات اور بھی میں بتا دوں, جو آدمی یہ دعائیں پڑھتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جو آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اتنی دعا پڑھتا ہے, اس کو کیا ملے گا؟ حدیث معلوم ہے جی. اگر یہ آدمی کوئی دعا پڑھتا ہے, ایک تو اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھنے والے, میں نے دیکھا کہ 30 فرشتے اوپر سے آئے اور 30 فرشتے آپس میں جھگڑا کرنے لگے کون اس دعا کو اوپر لے کر کے جائے گا. پہلی فضیلت. دوسری فضیلت اس دعا کی یہ ہے, اس دعا کو پڑھنے والا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا, غفر لہما ما تقدم